بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اور پھر انٹرویوز کی تیاری کرنے والے جو امیدوار ہیں ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات پارٹ 1 اور پارٹ 2 کی تیاری کرنے والے تمام طلباء و طالبات کے لیے وقتاً فوقتاً ہمارا یہ چینل آپ کے لیے بہت اہم اور امپورٹنٹ جو لیکچرز ہیں وہ لے کر آتا ہے۔ آج کل ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے جو اس سے پہلے انٹرویوز میں سوالات پوچھے گئے ان کی ایکسپلینیشن اور ان کے ایک قابل اعتماد جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف انٹرویوز والے اسٹوڈنٹ ہی اس کو تیار کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے، یا ایم اے اسلامیات کے لیے انہوں نے پیپر دینا ہے، یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو لہٰذا آج ہمارا اس سلسلے میں تیسرا لیکچر ہے، اور میں نے اس کے ساتھ کویسچن جو ہیں وہ بھی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے عام طور پہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں، اور زیادہ تر جو تعارف ہے وہ انگلش میں ہی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 3-4 لائنوں میں انگلش میں اپنا پرسنل انٹروڈکشن جو ہے وہ ان کو بتا دیں، اور پرسنل انٹروڈکشن کے اندر آپ فیملی بیک گراؤنڈ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا نیم بتا دیں، اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور آپ کا علاقہ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر وہ پوچھتے ہیں۔ اور سب سے اور اہم چیز یہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کا کچھ تاریخی پس منظر ہوگا، کچھ امپورٹنس چیزیں ہوں گی، کچھ شخصیات مشہور ہوں گی، ان کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن کمپلیٹلی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ اپنا تعارف جو ہے، اور ہم انشاءاللہ جب آن لائن لیکچرز میں بچوں کی تیاری کرواتے ہیں اور اس میں پھر انٹرویوز موک انٹرویوز ان سے لیتے ہیں، اس کے اندر 2-3 ٹیچرز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بچوں کو یہ ساری چیزیں پریکٹس کے ذریعے کروائی جاتی ہیں تاکہ پیپر میں اور انٹرویوز میں جا کر ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو ان کی ریہرسل بھی کروائی جاتی ہے اور ان سے اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرویو ہے، اس کے اندر چند کویسچن ہیں جو پوچھے گئے ہیں، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سوالات کی نوعیت اور ان کی تعداد سے بھی آپ کو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ آپ سے کتنی خوش ہے یا نہیں ہے، آپ ان کو کس قدر مطمئن کر سکیں یا نہیں کر سکے۔ اس لیے کہ اگر کسی سے انہوں نے 2-4 سوال پوچھے اور بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، وہ آپ کے سوالات سے، آپ کے کچھ بیہیویئر سے، یا آپ کی شخصیت سے، یا آپ کی کوالیفیکیشن سے، یا کسی نہ کسی کوئی ایسی ایشو سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے چند کویسچن پوچھ کر آپ کو فارغ کر دیا۔ اور جن لوگوں کو انہوں نے عام طور پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا جن سے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر ان کو مزید کھنگالتے ہیں اور زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو بااعتماد طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ نے ان کو سوالات کا جواب دینا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بہشتی دروازہ، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بہشتی دروازہ جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آپ کا اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ عمومی قسم کا سوال ہے، جس کے اندر وہ کوئی نالج ایسا کسی بک کے بارے میں یا کوئی
2+2=4 کے برابر، یہ اس طرح کا سوال نہیں ہے کہ ایک پاک پتن شریف میں ایک دروازہ ہے تو اس دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے اس کے بارے میں ایک جو جواب آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اس کو آپ ذرا سماعت کر لیں کہ پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، آپ ان کے مزار جو ہے اس میں دو دروازے ہیں اس کے مزار، ان کے مزار کے ایک مشرقی دروازہ ہے جس کو نوری دروازہ کہتے ہیں اور دوسرا جنوب کی طرف ہے جس کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور یہ دروازہ جو ہے ان کے مرید نظام الدین اولیاء نے اس کو تعمیر کروایا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ وجہ تسمیہ پوچھی کہ یہ کیوں اس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کسی نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ جنت کا دروازہ کون سا ہے، تو اتفاق سے اس وقت وہ اس دروازے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا جس دروازے سے ہم گزر رہے ہیں یہ جنت کا دروازہ ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کا نام بہشتی دروازہ پڑ گیا. ایک بات. اور بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں، جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اور جن تعلیمات کو لے کر ہم چل رہے ہیں یہی جنت کا اور یہی بہشتی دروازہ ہے. تو پھر جو ہے یہ معروف ہو گیا اور پھر آپ کے مرید جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء جو کہ خود بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر باقاعدہ کروائی اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ محرم میں کھلتا ہے اور لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں. اب سوال یہ ایک اور ہے کہ آپ کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے. یہاں سے وہ آپ کا ویو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اولیاء کرام یا مزارات کے سخت خلاف ہیں یا بہت زیادہ ماننے والے ہیں یا درمیانی اعتدال والے ہیں، کیسے ہیں. یہاں سے وہ آپ کا نقطہ نظر دیکھنا چاہے گا. تو آپ سمپل بتائیں کہ دیکھیں قرآن نے ایک بات کہی ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ ولنجزینہم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم کوئی بھی مذکر یا مؤنث مومن ہو، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو اور نیک اعمال کرتا ہو اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ دنیا کی زندگی جو گزار کے جاتے ہیں تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے ان کی وہ ایک پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ مومن کی یا کوئی بھی شخص جو قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. تو نیک لوگ جو اللہ کے ولی ہیں یقیناً ان کی قبور جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو لہٰذا جب جہاں ان کے مزارات ہیں، جہاں ان کی قبریں ہیں وہ متبرک جگہ ہیں اور اس پر قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن کو شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور صفا مروہ جو پہاڑیاں جو نسبت ہے ایک اللہ کی ولیہ کے ساتھ نسبت ہے تو اس کو شعائر اللہ کہا گیا. تو جہاں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں وہ متبرک جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ جانا باعث برکت ہے، فیض حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ملتی ہیں. تو اسی سلسلہ میں ہر اللہ کے نیک بندے ولی کا دروازہ وہ بہشتی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو وہاں سے جائے گا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو وہ جنت کا دروازہ ہوگا. تو اس حوالے سے آپ اپنا نقطہ نظر ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ کسی قسم کے آپ کے نقطہ نظر میں تعصب پیدا نہ ہو. اچھا آگے سوال ہے جی، ویدوں کے نام اور ان کی تعداد. ویدوں کے نام یہ لکھ دیے میں نے، رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید، اور تعداد ان کی ہے 4. مگر اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتا دیں کہ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. کہ وید جو ہے نا یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور بیسیکلی ہندوؤں کی جو کتب ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، ایک سروتی اور ایک سمرتی. اور یہ جو ان کا لٹریچر ہے یہ وید ہیں، یہ ان کے سروتی جو کتب ہے ان میں شامل ہے. یہ ودن سے نکلا ہے یا ودن سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے عقل یعنی جاننا یا علم. تو یہ جو کتابیں ہیں ان کی ہندوؤں کی، اس کے اندر عقائد، اعمال اور سماجی مذہبی رسومات کو شامل کیا گیا ہے.
تو لہٰذا یہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے معروف ہیں، تو اس لیے یہ 4 ان کے کتابیں ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ ہندو مت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو ہندو مت کی ابتدا کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں ہے، یہ بہت قدیم ترین جو مذہب ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فرد واحد بانی ہے جیسے بعض دیگر مذاہب ہیں، لیکن ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ویدک یعنی ویدوں کی جب ترویج ہو رہی تھی اور ان کو لکھا جا رہا تھا تو وہ اس سے پہلے کا ان کا دور ہے، اور ویدوں کی جو تشکیل ہے وہ ایک قول کے مطابق 2000 قبل مسیح ہے، اور ایک قول کے مطابق ہندو مت جو ہے یہ آریوں کے تصورات سے ان کی اصل ملتی ہے، اور جو کہ 4500 قبل مسیح جو ہے وہ وسطی ایشیا سے یہاں پہ آئے، اور ایک قول کے مطابق جو ہے 7000 قبل مسیح۔ تو لہٰذا یہ ان کے بارے میں ان کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ جتنے بھی مذاہب اس وقت پائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ سامی ادیان ہو یا غیر سامی ادیان ہو، ان میں ہندو مت جو ہے وہ قدیم ترین مذہب ہے، جس کی شاخیں بہت دور ہیں، اور لہٰذا اس کا کوئی فرد واحد اور ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ 4500 قبل مسیح ہے، کسی نے کہا 2000 قبل مسیح ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ 7000 قبل مسیح ہے۔ تو یہی اس کی ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے جی، امیر المؤمنین فی الحدیث کن کا لقب ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے چونکہ یہ سوال اس کو اور حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ چیزیں بھی میں آپ کو شیئر کر دوں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حافظ الحدیث۔ حافظ الحدیث یعنی حدیث کا حافظ۔ تو جو شخص 1,00,000 حدیث کو اور اس کو متن اور سند کو جانتا ہو اور اس کو یاد کیا ہو، حافظ ہو، اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ اور جس شخص کو 3,00,000 حدیث کی متن، سند اور پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں جانتا ہو، اس کو حجت حدیث کہتے ہیں۔ اور جو تمام احادیث کے بارے میں جانتا ہو، جتنی بھی احادیث دور کی ہیں اور یعنی اس دور میں رہنے والے، تو ان کو حاکم حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ امیر المومنین حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے علم حدیث جاننے والے جتنے بھی محدثین ہیں اور حدیث سے منسلک لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا ہو، جس میں حفاظ ہیں، محدثین ہیں، جس میں حجت فی الحدیث ہیں، حاکم فی الحدیث ہیں، ان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہو تو یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کی طرف رجوع کرتے ہوں، تو لہٰذا مکمل طور پہ حدیث کو جاننے والا ہو۔ تو یہ آگے کن کا لقب ہے؟ یہ امام بخاری کا لقب ہے ایک۔ دوسرا عبداللہ بن مبارک کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، اور تیسرا شعبہ بن حجاج کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ تو یہ 3 نام آپ ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ حسن لذات ہی، اس کی تعریف کرے۔ تو بالکل سمپل ہے، جو حدیث صحیح لذات ہی کی ڈیفینیشن ہے، یعنی ایسی حدیث جس میں 5 شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی وہ عادل ہو، ضابط ہو، عدم شذوذ ہو، ثقہ ہو، اور سلسلہ سند منقطع نہ ہوا ہو، یہ یعنی 5 شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں۔ ان 5 شرائط میں سے جو ضبط والی ہے، ضبط یاد رکھنا، حافظہ، اس میں کمی جب آ جائے تو اس حدیث کو پھر حسن لذات ہی کہتے ہیں۔ یعنی صحیح لذات ہی کی 5 شرائط میں سے جب ضبط میں کمی آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لذات ہی۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جس طرح صحیح پر عمل کرنا واجب ہے۔ قلعہ قموس کس نے فتح کیا؟ بلکہ اس سے پہلے ہے تفسیر بیضاوی۔ تفسیر بیضاوی، اس کا منہج کیا ہے یا اس کا اسلوب کیا ہے؟ تو تفسیر بیضاوی کا جو اصل نام ہے وہ ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ اس کا پورا نام ہے، اور امام بیضاوی کی یہ تفسیر ہے۔ آپ کا نام جو ہے عبداللہ بن عمر ہے، اور کنیت ابو الخیر ہے، لقب ناصر الدین ہے۔ آپ قاضی القضاء بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کی تاریخ وفات جو مختلف اقوال کے حوالے سے 685 یا 691 ہجری ہے۔
تو تبریز کے اندر یعنی کہ یہ آپ دفن ہیں. یہ تو ان کا مختصر سا تعارف ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں پوچھتے تو آپ کو ڈائریکٹ تفسیر کے بارے میں بتا دیں. ان کی تفسیر کا جو اسلوب انہوں نے پوچھا ہے, اس کا منہج پوچھا ہے, وہ آپ 3-4 پوائنٹ کی شکل میں آپ بتا دیں کہ مثلا اس تفسیر میں اعراب اور معنی جو ہے ان سے متعلق زیادہ تر جو بحث کی گئی ہے وہ تفسیر الکشاف سے لی گئی ہے. اور تفسیر الکشاف جو ہے وہ نمائندہ تفسیر ہے گروہ جو ہے فرقہ جو ہے المعتزلہ کا. اس کے علاوہ اس تفسیر کے اندر حکمت اور کلام سے متعلق جو بحث ہے وہ لی گئی ہے تفسیر کبیر سے, امام رازی کی تفسیر کبیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف تفاسیر سے ماخوذ کیا گیا ہے اس میں سے مواد. پھر اس کے بعد جو ہے زیادہ تر فقہی مسائل میں شافعی فقہ کو جو ہے وہ یہاں پر ترجیح دی گئی ہے, ان کی پیروی کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے دیگر مسالک ہیں ان کو بھی واضح کیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے امام بیضاوی جو ہیں وہ معتزلہ عقائد سے بھی متاثر نظر آتے ہیں, اور انہوں نے تفسیر کشاف کی پیروی کرتے ہوئے بعض موضوع حدیثیں بھی اس میں درج کی ہیں. اور اسرائیلیات کا تذکرہ ہے اس کے مگر بہت کم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہی مسائل کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ فلکیات اور امور طبیعہ سے بھی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں, اور معقولات کے اسرار اور رموز پر بھی اس پر بحث کرتے ہیں. تو یہ چند پوائنٹس ہیں, آپ اس جتنے یاد ہو سکے 3-4 یاد ہو سکیں تو وہ آپ مختلف تفاسیر ہیں ان کے تعارف کے حوالے سے اور اسلوب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو خاص طور پہ آپ کے سلیبس میں تفاسیر موجود ہیں ان تفسیر کے بارے میں تعارف جو ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے, وہ کسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی سوال کہ قلعہ کموس کس نے فتح کیا. یہ بالکل سمپل سا سوال ہے, بعض سوال بہت آسان ہوتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا, اور خیبر کے موقع پر. اور سب سے پہلے ایک اس سے ریلیونٹ ایک اور سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا گیا. وہ قلعہ نعیم تھا. مختلف قلعے تھے خیبر کے اندر, تو یہ سب سے بڑا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا, جس کے متعلق حضور السلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کل اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ جنگ کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا, تو آپ نے اس کو فتح کیا. تو یہ 7 سوال ہیں, یہ کسی ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھے گئے, لیکن تھوڑے سوال پوچھے گئے ہیں. تھوڑے اس لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ممکن ہے یہ بشتی دروازہ جو ہے اس کے تاریخی پس منظر میں وہ الجھ گئے ہوں, یا پھر اس کو ڈیٹیل میں لے کر گئے ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال کو پھر وہ بہت آگے تک لے جاتے ہیں, ٹائم اس پر کافی لگ جاتا ہے, تو لہٰذا اس پر بھی پریشان نہیں ہونا. تو جس پر جیسے وہ لے کر جائیں آپ اس طریقے سے چلتے جائیں, اور اعتماد کے ساتھ بولتے جائیں, سوالات کے جواب دیتے جائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے. اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آن لائن تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ چانسز ہیں, اچھے طریقے سے تیاری ہوگی اور ریہرسل بھی ہوگی, اور انشاءاللہ پھر پیپر میں جائیں گے جب انٹرویو میں تو ان کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.